اور اس عمل ضرب ذوالفقار کے اندر جن جن چیزوں کا ذکر ہے، اور اس عمل میں جو ایک کیفیت ہے، اس عمل میں جو یہ سمجھ لو کہ جلال ہے، یعنی کہ جو رب کا قہر ہے، وہ ایسا رب کا قہر ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ عمل پڑھنے والا شخص جادوگروں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عمل پڑھنے والا پڑھ کر ایک مرتبہ اپنی بیٹھ جائے، اور کوئی بھی جادوگر ہو، کوئی بھی سپلیگر ہو، کوئی بھی ہندوانی عمل کرنے والا ہو، کوئی بھی شیطانی عمل کرنے والا ہو، کوئی بھی اگوری ہو، وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس میں پڑھ کر بھی مارے گا تو اس کو اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عمل اپنے ساتھ اپنے پڑھنے والے کو ایک ایسے قلعے کے اندر قید کر دیتا ہے، ایک ایسے قلعے کے اندر حفاظت میں رکھ دیتا ہے، ایک ایسا حصار اس کے گرد کر دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا ضرب بھی اس قلعے کی دیواروں کو نہیں ہلا سکتے۔ اور اس قلعے میں بیٹھنے والا شخص، یعنی کہ جو اس شخص اس عمل کا عامل ہو، اس عمل ضرب ذوالفقار کا عامل ہو، اس کی صرف ایک ہلکی سی ضرب ہی اس کے خاتمے کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ چاہے کوئی ہندوؤں میں یوگی ہو، کوئی ہندوؤں میں جوگی ہو، کوئی ہندوؤں میں کتنے ہی گرو ہوں، کتنے ہی اپنے معاملات میں وہ پختہ ہوں، کاریگر ہوں، ان سب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسان کے جادو کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسان کا جادو اتر تو جاتا ہے لیکن اس کا اثر رہتا ہے۔ سورہ قریش سے بھی اتر جاتا ہے، سورہ مزمل شریف سے بھی اتر جاتا ہے، سورہ یاسین سے بھی اتر جاتا ہے، دوسرے اعمال سے بھی اتر جاتا ہے، منذروں سے بھی اتر جاتا ہے، کڑے سے بھی اتر جاتا ہے، مختلف اعمال سے بھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کا ریفلیکشن، اس کا اثر رہتا ہے۔ کہ جیسے کنویں میں پانی اگر خشک بھی ہو جائے تو وہ زمین نم رہتی ہے، اسی طرح اس کا اثر رہتا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص مسان کے جادو کا علاج، کالے جادو کا علاج، سفلی جادو کا علاج اور ایسے جادو کا علاج جو انسان کے وجود میں صدیوں سے صلاحیت کرا ہوا ہو، باقاعدہ طور پہ منتقل ہوا ہو، وہ اس کو وجود سے نکال کر اکھاڑ کر جڑ سے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ عمل، اس عمل کی یہ خاصیت ہے کہ مسان کے جادو کو ایسے صاف کر دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کپڑے کے اوپر کوئی داغ لگا ہو اور وہ داغ آپ نے دھویا اور وہ پورا کپڑے سے صاف ہو گیا ہو، کہ گویا اس کپڑے پہ داغ تھا ہی نہیں۔ یعنی کہ جس شخص کے اوپر سفلی جادوگر ہوا ہو، عمل ہوا ہو، جس کے اوپر کالا عمل ہوا ہو، جس کے اوپر اگور ہوا ہو، اور اس نے لاکھ لوگوں سے علاج کروائے ہوں، لاکھ مریضوں کے پاس گیا ہو، لاکھ بزرگوں سے دعائیں کروائی ہوں، لاکھ سلاسل میں گھما ہو، لاکھ خانقاہوں کے چکر کاٹے ہوں، لاکھ اس نے اپنی چپلوں کو گھس دیا ہو، اور پھر وہ وہیں کا وہیں ہو، وہ صرف 10 دن یہ عمل کر لے، وہ یہ سوچے گا کہ جو میری زندگی کے سال ضائع ہوئے، کاش یہ عمل مجھے پہلے مل جاتا۔ ہم کاش کی دنیا سے باہر نکلیں گے اور حقیقت کی دنیا کا سفر کریں گے، کیونکہ یہ میں یہ سمجھ لیں کہ یہ طریقے اگر دیکھا جائے تو یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے بزرگوں کے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی ریاضتیں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے نکلے ہوئے منہ کے الفاظ ہیں، اور یہ ایسی عبارتیں ہیں کہ جب جلال میں آئیں تو پہاڑوں کو ہلا دیں، جلال میں آئیں تو بکھرے ہوئے سمندری طوفان کو ٹھہرا دیں۔ یہ اللہ کے دوستوں کے مبارک منہ سے نکلے ہوئے یہ وہ عبارتیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی پر ایک وقت
ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بھی نہیں بولتا، کہ اس میں صرف حق بولتا ہے، اور وہ حق سنتا ہے، وہ حق جانتا ہے، وہ حق دیکھتا ہے، وہ حق کو پہچانتا ہے۔ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ عمل ہمارے دادا مرشد جو تھے وہ بھی ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، وہ صرف ان لوگوں کو چیدہ خاص لوگوں کو اجازت دیتے تھے کہ جن کو بٹھایا جاتا تھا کہ تم فلاں شہر میں جا کر لوگوں کی خدمت کرو گے، تم فلاں شہر میں جا کے لوگوں کے علاج کرو گے، تم فلاں جگہ جا کے تم پہلے اس جادوگر کا اس جادو کا خاتمہ کرو گے، پھر تم بیٹھو گے۔ یہاں تک کہ جب اگر کسی کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، کسی کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے، تو پہلے اس جگہ کی صفائی کروائی جاتی ہے، اور جب صفائی ہوتی ہے نا، وہ ضرب علی سے صفائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسا ضرب ہے کہ یہ پورا کلین چٹ کر دیتا ہے سامنے والے کو۔ کوئی دشمن آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، کوئی جادوگر آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، کوئی شیطان آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اب وہ عمل دیکھیں، پھر میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاؤں گا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور پھر اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ کے اسکرین پر یہ عمل موجود ہے کہ جس کو عمل ضرب ذوالفقار علی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھا جائے گا۔ لا الہ کی تیغ، الا اللہ کی دھار، تیغ کہتے ہیں تلوار کو۔ یا علی شیر خدا، کل جادو ٹونا، ڈائن چڑیل چوڑی چمار، بھوتا بھوتنی، جوگی جوگاں، بیر بھیرا تے مسان، ہر کے آسیب، جن دیو خبیث، آسیب تے گفتار، سحر وہ تلسمات تے مرگھٹ مسان، جنتر منتر تنتر تے سبیان، دفع کر سب ملعون شیطان، جادوگر کو کاٹ بقتل سیف الی ذوالفقار، بحق محمد رسول اللہ، حیدر کرار یا حیدر کرار یا حیدر کرار۔ اس کی تکرار ہے، یہ اس کی ضرب ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم جس کی روحانیت سے صفائی کر رہے ہیں، ہم جس کی روحانیت سے ضرب دے رہے ہیں، اس کا وار کیا خالی لوٹ سکتا ہے؟ اور یہ عمل خاص کر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ یہ علوی عمل ہے، اور علوی عمل وہ ہے جو اپنے عملیات کی دنیا میں بے تاج بادشاہ رکھتا ہے۔ یوں تو علوی سفلی میں کئی ایسے مندرے موجود ہیں جو مختلف بزرگان دین سے منسوب ہیں، اس میں کئی ٹوٹکے ہیں، کئی جنتر ہیں، کئی منتر ہیں، کئی تنتر ہیں کہ جس میں شرک کا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ ان تمام عملیات کو ایک طرف رکھو، جتنے بھی مندرے آپ پڑھیں گے، مولا کائنات کا مندرہ لے لیں، سید احمد برینا کا مندرہ لے لیں، حضرت خضر کا لے لیں، شاہ مدار کا لے لیں، خواجہ خواجگان کا لے لیں، آپ جس بزرگ کا بھی مندرہ اٹھا کے پڑھ لیں، دیکھیں، لے لیں، ان سب کو ایک جگہ رکھیں، اور یہ عمل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے عمل ضرب ذوالفقار علی، اس کو ایک طرف رکھیں۔ آپ دیکھیں، اگر دوسرے اعمال سے آپ کا کام 5 منٹ میں ہوتا ہے تو اس کا کام 1 منٹ میں ہوگا، کیونکہ لا الہ کی تیغ چلتی ہے جس پہ الا اللہ کی دھار لگی ہوتی ہے، اور چلانے والا یا علی شیر کر رہا یا حیدر کر۔ جب اس کی تکرار ہوگی تو پھر اس کی تپش اور اس کی حدت دیکھنا۔ جب کسی کے لیے کیا جاتا ہے تو یا حیدر کرار میں ضرب دی جاتی ہے، یا حیدر کرار یا حیدر کرار یا حیدر کرار۔ آپ تصور میں رکھ کر اپنے دشمن کو یہ عمل پڑھیں اور یا حیدر کرار کی ضرب زمین پر ماریں۔
وہ زمین پر نہیں لگے گی، آپ کے دشمن پر لگے گی۔ اب اس کا 10 دن میں اگر لوگ عمل کرنا چاہیں تو 19 محرم الحرام سے اس کا عمل 10 دن میں مکمل کر سکتے ہیں، اور 121 مرتبہ پڑھ لینے سے آپ اس کے عامل ہو جاتے ہو۔ آپ 2 پیج کے 3 پیج کے جو مولا کائنات کے مندرہ پڑھتے ہو، جو ناد علی کبیر پڑھتے ہو، ناد علی صغیر پڑھتے ہو، جتنی بھی آپ دعائیں پڑھتے ہو، جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہو، جتنے بھی میں نے مندرے باقاعدہ میں نے خود 2-3 پیج کے مندرے پڑھے، جب میں نے یہ عمل کیا تو میں نے ان کو ایک طرف کر دیا، کیونکہ جو عمل کرنے میں مجھے 5 منٹ ایک بار پڑھنے میں لگتے تھے، اور وہ مجھے 7 دفعہ اگر پڑھنا ہوتا تھا کسی کام کے لیے، تو یہ 1 منٹ میں کام ہو جایا کرتا تھا۔ 10 دن میں آپ اس کا عمل کر سکتے ہو، 121 مرتبہ روز، 19 محرم الحرام سے اس کو شروع کرو گے اور 10 دن میں اس کو مکمل کر لو گے۔ محرم الحرام میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اس کو پہلی محرم سے 10 محرم تک کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو 5 محرم سے 15 محرم تک کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو 19 محرم سے آخری عشرے تک مکمل کر لیتے ہیں، لیکن محرم کے مہینے میں اگر کر لو گے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، جب کبھی چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، اور جب گرہن اپنے عروج پر ہو، اس وقت صرف اور صرف 525 کی تعداد 525 کی تعداد جو شخص کر لیتا ہے چاند گرہن یا سورج گرہن کے اندر، وہ بھی اس کا عامل بن جاتا ہے۔ اگر آپ سورج گرہن دیکھو، چاند گرہن آتا ہوا دیکھو، اور جب وہ اپنے پورے پک پر ہو، اپنے عروج پر ہو، اس وقت بیٹھ کے پڑھو تو آپ کو زمین ہلتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایسا زبردست عمل ہے یہ۔ اور جو لوگ اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ان کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے ان کی۔ اور یہ عمل ان لوگوں کو کرایا جاتا ہے کہ جن کو میدان میں چھوڑا جاتا ہے، یہ عمل ان کو کرایا جاتا ہے کہ جن کو میدان کے اندر چھوڑا جاتا ہے کہ جاؤ اب تمہاری باری ہے، دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ پہلے تیار کیا جاتا ہے، جب وہ تیاری مکمل ہو جاتی ہے، پھر وہ خود جب سمندر میں اترتا ہے، پھر جب اس کا بڑے بڑے مگرمچھوں سے سامنا ہوتا ہے، بڑے بڑے جانوروں سے اس کا سامنا ہوتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ واقعی میرے استاد نے مجھ سے کیا عمل کرایا تھا۔ جس کے اوپر حاضری نہیں کھلتی ہو، آپ ایک مرتبہ پڑھیں، اس کے اوپر حاضر ہو جائے گا۔ آپ اس سے کچھ نہ کہیں، وہ خود کچھ بولے گا، سب کچھ بولے گا۔ ایسا زبردست عمل ہے یہ کہ اس کی ضرب سے آج تک میں نے کسی کو بچتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی بھی جادوگر کو میں نے نہیں دیکھا اس کو کہ اس کے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہو۔ اب دشمن چاہے آپ کے دین کا ہو، دشمن چاہے اسلام کا ہو، دشمن چاہے آپ کی ذات کا ہو، دشمن چاہے عملیات کی دنیا کا ہو، دشمن چاہے آپ کی روحانیت کی دنیا کا ہو، دشمن چاہے کوئی آپ کی عزت کا ہو، خالی یا حیدر کرار پہ ضرب دینے سے ہی زمین پر وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ لیکن یہ عمل کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے نہیں کرنا چاہیے، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ یہ عمل اس کے لیے کرے کہ جو آپ کے ایمان کا دشمن ہے، کہ جو جادوگر ہو اور اس نے خود قبولہ ہو کہ جو خود بولتا ہو کہ میں نے تجھے تباہ و برباد کیا ہے، کہ اب دیکھ تیرے ساتھ یہ ہوگا، اب دیکھ تیرے ساتھ وہ ہوگا، اب دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور واقعی اگر ایسا ہوا ہو اور ایسا ہونے والا ہو
آپ اس کی روک تھام اس عمل کے ذریعے بھی کر سکتے ہو، اور یہی پلٹ جائے گا. آپ خود کچھ نہیں کرو گے، یہ خود لوٹ جائے گا، یہ خود لوٹے گا، اور ایسا لوٹے گا کہ اس ضرب کی قوت جو اس کے اپنے عمل کی بھی ریاضت ہوگی، وہ ایک پیسے کی نہیں رہے گی، بالکل ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے. اور جو لوگ اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ 1 تاریخ سے شروع کریں گے اور 2100 کی تعداد 40 دن میں مکمل کریں گے، تو وہ اس کے عامل بن جائیں گے. زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی کئی طریقے ہیں. کوئی لوگ زکوٰۃ صغیر ادا کرتے ہیں، کوئی کبیر ادا کرتے ہیں، کوئی اکبر ادا کرتے ہیں، کوئی رسوس ادا کرتے ہیں.